بہت ہی فکر انگیز اور آج کے اس عنوان سے متعلق ہم سب کو بیدار بھی کر رہے تھے اور بہت اچھی معلومات بھی دی حضرت مولانا عبدالحی مطمئن صاحب دامت برکاتہم، ہمارے بہت کراچی کے سینئر مبلغ ہیں، اور آخر میں جاتے جاتے ایک بات کہہ گئے اور ہم سے وعدہ لے گئے، اور یہ بات انہوں نے میرے دل کی بات کہی ہے۔ یہ ہماری 10ویں سالانہ کانفرنس ہے۔ آج کی کانفرنس یہ 10ویں سالانہ کانفرنس ہے، اور آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہماری اس منظور کالونی میں قادیانی بستے ہیں۔ ابھی موجودہ حالیہ الیکشن میں جو بلدیاتی فہرست ہمارے پاس آئی الیکشن کی، اس فہرست کو میں نے منگوایا، اس کو جمع کیا، تو منظور کالونی میں اس فہرست، وہ فہرست کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ ایک ہے کہ مجھے کوئی کہے کہ مولوی صاحب یہ دکان قادیانی کی ہے، یہ گھر قادیانی کا ہے، اس میں تو شک ہو سکتا ہے، لیکن جو الیکشن کے صفحے کے اوپر لکھا ہوتا ہے قادیانی مرد، قادیانی خواتین، یہ خود لکھواتے ہیں کہ ہم قادیانی ہیں مردم شماری میں۔ وہ فہرستیں ہم نے جمع کی اس منظور کالونی کی، اس فہرست کے مطابق منظور کالونی میں قادیانیوں کے 35 کے قریب گھر ہیں۔ میرا سوال ہے کہ ان 35 گھروں کے بچے ہمارے انہی اسکولوں میں جاتے ہوں گے جہاں ہمارے مسلمان بچے پڑھتے ہیں۔ ان 35 گھروں کی خواتین ممکن ہے منظور کالونی کے کسی نہ کسی اسکول میں ٹیچر نہ ہو، ہمارا ان سے میل جول نہ ہو۔ ان 35 گھروں کے مرد اسی منظور کالونی میں کہیں کارپینٹر کا کام کرتے ہیں، کہیں کوئی دکان ہے، سب تو علاقے سے باہر نہیں جاتے۔ مولانا عبدالحی صاحب نے آخر میں جو بات کہی ہے، ہم ان کو یقین دہانی کرواتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کانفرنس کے ختم ہونے کے بعد یہاں کے علماء کرام پھر ایک دفعہ بیٹھیں گے اور سیکٹر کے حساب سے میرے پاس ایک ایک گلی کا، کس کس گلی میں کس کس قادیانی کا گھر ہے، میرے پاس وہ فہرست موجود ہے۔ ہم نے کوئی جنگ نہیں کرنی، ہم نے دلائل کی دنیا میں، اور یاد رکھیں دلائل کی دنیا میں قادیانی ہار چکا ہے، صرف مادیت کی وجہ سے زندہ ہے، رفائی کاموں کی وجہ سے زندہ ہے۔ اور انشاءاللہ اس کانفرنس میں ہم اعلان بھی کر رہے ہیں، اللہ کرے جہاں تک میں نے اسپیکر لگوائے ہیں، میں نے کوشش کی ہے کہ 2-4 گلیوں تک تو ہماری آواز پہنچ جائے جہاں قادیانی بستے ہیں۔ اگر میری آواز یہ سن رہے ہیں تو میں ان منظور کالونی کے قادیانیوں سے، میں باہر سے نہیں آیا، میں اسی علاقے میں رہتا ہوں، میری پیدائش اسی علاقے میں ہے، میں واضح طور پر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اس کانفرنس کے بعد ہم ایک ایک قادیانی کے دروازے پہ جائیں گے، انہیں دعوت اسلام دیں گے، ان کا رشتہ مرزا غلام قادیانی سے توڑ کر محمد رسول اللہ کے دامن سے جوڑیں گے انشاءاللہ۔ آپ حضرات تیار ہیں انشاءاللہ؟ اب کانفرنس کے بعد اس کام کا آغاز ہوگا، گھر گھر جائیں گے، ہماری کوئی لڑائی نہیں، ہماری کوئی پراپرٹی کا جھگڑا نہیں، جائیداد کا جھگڑا نہیں، زمین کا تنازع نہیں، کوئی بینک بیلنس کی لڑائی نہیں۔ رب محمد کی قسم اگر ہماری قادیانیوں سے لڑائی ہے تو حضور کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ ہم نے یہ طے کر رکھا ہے جو حضور کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ آپ بھی کہیں جو حضور کا نہیں وہ ہمارا بھی، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ ہماری قادیانی سے دشمنی حضور کی وجہ سے ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے سال اس کانفرنس میں ہم رپورٹ پیش کریں گے کہ کتنے قادیانیوں کو دعوت دی،
کتنے مسلمان ہوئے اور کتنے اس علاقے کو چھوڑ کے چلے گئے، ان کے لیے خیر اسی میں ہے۔ ویسے افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، قادیانی ماننے پہ آئے تو کس کو مانا اور چھوڑنے پہ آئے تو کس محبوب نبی کو چھوڑ بیٹھے۔ بدقسمتی دیکھیں ان کی۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج کی اس کانفرنس میں مولانا عبدالحی صاحب نے اعلان کر دیا ہے، ہم ان کو یقین دلاتے ہیں۔ کانفرنس کے بعد دعوت کا پیغام شروع ہوگا، دعوت دیں گے۔